بلکہ قرآن کہتا فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی. اتنی قیمتی زمین، اس میں نہریں جاری ہوں گی، اور نہریں بھی پانی کی، دودھ کی، شہد کی، شراب کی نہریں چل رہی ہوں گی. اور پھل اتنا قیمتی، ایک پھل کھاؤ گے 70 ذائقے آئیں گے. ایک پھل کھاؤ گے 70 ذائقے ہوں گے. اور ایک محل کے اندر 70 کمرے ہوں گے، اور ہر کمرے کے اندر بیڈ لگا ہوگا، اور ہر بیڈ کے اوپر حور بیٹھی ہوگی. ہر بیڈ کے اوپر، بولو شرما گے؟ شرما رہی ہے نہیں. 70 ہر بیڈ کے اوپر حور بیٹھی ہوگی. اور حور ہوگی بھی کیسی؟ توجہ رکھو، میری بات نہیں، میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے. اتنی خوبصورت ہوگی، اگر وہ تھوک دے تو سمندر بھی میٹھے ہو جائیں. اور اگر ایک حور دنیا میں آ جائے، رب ذوالجلال کی قسم ہے، اتنی حسین ہوگی، اتنی حسین ہوگی، اگر ایک حور دنیا میں آ جائے ساری دنیا روشن ہو جائے. سورج کی لوڑ، بولو سورج کی لوڑ نہیں پڑے گی، اتنی خوبصورت. اور آدمی جب اپنے محل میں داخل ہوگا، پہلے کمرے میں جائے گا، پہلے کمرے میں اس بیڈ کے اوپر حور بیٹھی ہوگی. جب آدمی اس حور کو دیکھے گا، اتنی خوبصورت، اتنی خوبصورت، بس دیکھتے ہی رہ جائے گا. آنکھ بھی جھپکے گا نہیں، آنکھ بھی جھپکے گا نہیں، اور تھکے گا بھی، بولو تھکے گا بھی نہیں، دیکھتے ہی رہے گا. وقت گزر جائے گا. اب دوسری کمرے کی حور کہے گی جناب شیخ صاحب، رانا صاحب، ملک صاحب، چودھری صاحب، روزے رکھ کے آئے، نمازیں پڑھ کے آئے، قرآن پڑھ کے آئے، ہماری طرف کب دیکھو گے؟ مجھے بھی تو اللہ نے تیرے لیے بنایا ہے، مجھے بھی تو اللہ نے تیرے لیے بنایا. یوں لکھا ہے خدا کی قسم، جب وہ جنتی آدمی دوسری حور کو دیکھے گا، پہلی حور کا حسن بھول جائے گا. اتنی حسین، وہ پہلی کا حسن بھول جائے گا، دوسری اتنی حسین ہوگی. ہر حور ایک سے بڑھ کر بڑھ خوبصورت ہوگی. لیکن ان حوروں کو لینے کے لیے، اس جنت کو لینے کے لیے محنت کرنی پڑے. کریں گے کہ نہیں؟ محنت کیا؟ قرآن پڑھو، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھ. قرآن پڑھنے سے جنت ملے گی. میرے نبی کے فرمان پر عمل کرنے کی وجہ سے جنت ملے گی. اپنی من مرضی کی زندگی گزاری، پھر جنت نہیں، پھر جہنم ملے گی. اور آؤ یاد کر کے لے جاؤ جنت ملتی کیسے ہے. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ کا دور تھا. ایسے بھی لوگ تھے جنہوں نے جنت کو لیا. اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے جنت تیار کی. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ سفر کر رہے تھے. راستے میں ایک بڑھیا نظر آئی، پردہ کیے ہوئے، تنے تنہا بیٹھی. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بڑے پریشان ہوئے، یہ عورت ہے کون؟ تنے تنہا بیٹھی ہے. قریب گئے، پوچھنے لگے اماں کہاں سے آئی، یہاں کیوں بیٹھی ہے؟ اس اماں نے جواب قرآن پڑھ کے دیا. جواب قرآن پڑھ کے دیا. کہنے لگی من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ. جس کو اللہ بھلا دے اسے راستہ دکھانے والا کوئی ہے ہی نہیں. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بھی بہت بڑے عالم تھے، فقیہ تھے. فوراً سمجھ گئے اماں راستہ بھولی ہوئی ہے.
پھر فرمانے لگے اماں کہاں سے آئی، کہاں جانا ہے؟ پھر اماں نے قرآن پڑھ کے جواب دیا، کہنے لگی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ پتہ چلا کہ مسجد حرام سے چلی ہے اور مسجد اقصی کی طرف جا رہی ہے۔ پوچھنے لگے اماں یہاں بیٹھے بیٹھے کتنے دن گزر گئے؟ اماں نے جواب پھر قرآن پڑھ کے دیا، کہنے لگی ثلاث لیال سویہ، ثلاث لیال سویہ، 3 دن 3 راتیں گزر گئی۔ اماں کھاتی کہاں سے ہو، پیتی کہاں سے ہو؟ اماں نے پھر قرآن پڑھا، کہنے لگی والذی ہوا یطعمنی ویسقین، کھلانے والا بھی، سارے بولو بھائی، سارا مجمع اندر سے باہر سے، کھلانے والا پلانے والا بھی، کہنے لگی والذی ہوا یطعمنی ویسقین، کھلانے والا بھی اللہ، پلانے والا بھی۔ بڑے حیران ہوئے، پتہ نہیں کیسی عورت ہے، جو بات پوچھتا ہوں آگے سے قرآن پڑھ کے سنا دیتی ہے۔ دوستو، جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والوں، نزدیک سے دور سے آنے والوں، اللہ کا قرآن سننے کے لیے آنے والوں، خدا را قرآن سے محبت کر، قرآن سے تعلق جوڑ۔ یہ قرآن اتنا وفادار ہے، کل قیامت کے دن تیرے بازو سے پکڑ کے تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ اماں سے پوچھنے لگے اماں اپنا نام تو بتا۔ اماں نے جواب پھر قرآن پڑھ کے دیا، کہنے لگی وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ سمجھ گئے اماں کا نام؟ بولو اور بولو بلند آواز سے، مریم۔ اور فرمانے لگے اماں اولاد ہے۔ اماں نے پھر قرآن پڑھا، پھر قرآن پڑھا، کہنے لگی الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اولاد ہے، ایک کا نام، کچھ تم بھی بولو نا، اور بلند آواز سے، اور بلند آواز سے۔ وہ ایک عورت تھی، اس کا خامد مر گیا، اس کا خامد مر گیا، بیٹھی زارو قطار روئی۔ کسی نے پوچھا کیوں اتنا رو رہی ہے؟ کہنے لگی میرے خامد نے فلانے آدمی سے 1 لاکھ لینا تھا، کون لے گا؟ کہنے لگا چپ کر جا میں لے لوں گا۔ پھر روئی، کہنے لگا اب کیوں روئی؟ کہ فلانے سے بھی 1 لاکھ لینا تھا، کون لے گا؟ کہنے لگا چپ کر جا میں لے لوں گا۔ تھوڑی دیر گزری پھر روئی، کہنے لگا اب کیوں روئی؟ کہنے لگی فلانے کا 2 لاکھ دینا تھا، وہ کون دے گا؟ وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا اوے محلے والوں، او برادری والوں، اب میں ہی بولتا رہوں، تم بھی تو بولو نا، تم بھی تو بولو، ابھی میں ہی بولتا رہوں، کچھ تم بھی تو بولو نا۔ ایک بیٹے کا نام بولو، دوسرے کا اسحاق۔ پوچھنے لگے اماں خامد ہے؟ کہنے لگی یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم۔ ایسے سوال کیوں پوچھتے ہو؟ ناراض ہو گئی۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ بھی سمجھ کے غصہ کر گئے، کہنے لگے اماں جہاں جانا چاہتی ہے وہاں چھوڑ آؤں۔ اماں نے پھر قرآن پڑھا، اماں نے پھر قرآن پڑھا، کہنے لگی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تو نیکی کر بدلہ اللہ دے گا۔ عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے سواری نیچے بٹھائی اور فرمایا اماں سوار ہو جا۔ اماں حیا والی تھی، اماں پردہ دار تھی، کہنے لگی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، او ایمان والو اپنی نظروں کو نیچے کر لو۔
سمجھ گئے اما پردہ دار ہے، حیا والی ہے، اور پیچھے کو ہٹ کے کھڑے ہو گئے۔ اما سوار ہونے لگی، نیچے گر گئی اور نیچے گرتے قرآن پڑھا، کہنے لگی ما اصاب من مصیبت فباذن اللہ، جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ سارے بولو یہ کرونا وائرس کی وجہ سے موت نہیں آنی ہے تو جب اوپر سے لکھی ہے تبھی آنی ہے، جب آئے گی پھر کرونا کے بغیر بھی آئے گی، پھر اٹیک کے بغیر بھی آئے گی، پھر بخار کے بغیر بھی آئے گی، پھر موت آ کر رہے گی۔ ما اصاب من مصیبت فباذن اللہ۔ اور اما اوپر سوار ہو گئی، سوار ہونے کی دعا پڑھی، سبحان اللہ دی، بولو سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین۔ جب تم بھی سوار ہو، سائیکل پر سوار ہو، موٹر سائیکل پر سوار ہو، کار میں سوار ہو، دعا پڑھ لیا کر، خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے، اللہ شہیدوں کی لسٹ میں لکھ دے گا۔ اما سوار ہوئی، عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے نکیل پکڑی، آگے آگے چلنے لگے، عربی کے اشعار گنگنانے لگے۔ اما اوپر بیٹھی، کہنے لگی فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، او اللہ والے اشعار نہ پڑھ، قرآن پڑھ۔ اب وہ بھی قرآن پڑھ رہے، اما بھی قرآن پڑھ رہی، چلتے چلتے بیت المقدس کے قریب پہنچے، یا وہاں پہ پہنچے، بیت المقدس کے قریب کیا دیکھا؟ قافلہ۔ عبداللہ بن مبارک نے آواز لگائی، اسماعیل، اسحاق، دو نوجوان گھوڑے آئے، فرمانے لگے پہچانتے ہو؟ کہا اوہو والدہ ہے، قافلے میں پیچھے رہ گئی۔ فرمانے لگے یہ بتاؤ تیری ماں جب بھی پوچھتے ہیں کوئی سوال تو جواب قرآن پڑھ کے دیتی ہے، جواب اس کی کیا وجہ؟ کہنے لگی 40 سال ہو گئے ہماری ماں نے قرآن میں پڑھا تھا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو لفظ بھی زبان سے نکلتا ہے اس کو فرشتے لکھ رہے ہیں۔ ہماری ماں نے کہا آج کے بعد میری زبان سے قرآن نکلے گا، قرآن کے سوا کچھ نہیں نکلے گا۔ کل قیامت کا دن آئے گا، اللہ کی عدالت لگے گی، اللہ میرا نامہ اعمال دیکھے، میرے نامہ اعمال میں سوائے قرآن کے کچھ نہ نکلے۔ رات کا وقت آیا، اماں بیمار ہو گئی، کراہنے کی آوازیں آئی، پوچھنے لگے اماں خیریت ہے؟ آخری وقت ہے، قرآن نکلا، کہنے لگی وَجَاءَ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ، موت کی غشی طاری ہو رہی ہے۔ اماں کا انتقال ہوا، غسل دیا گیا، جنازہ پڑھایا گیا، قبر میں دفن کر دیا۔ عبداللہ بن مبارک کو خواب میں نظر آئی، فرمانے لگے اماں ہر وقت قرآن پڑھتی تھی، کیا بنا؟ فرمانے لگی فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، قرآن کی وجہ سے جنت مل گئی۔ جمعہ پڑھنے کے لیے آنے والوں، جنت چاہتے ہو قرآن پڑھا کرو، اگر جنت چاہتے ہو میرے نبی کے فرمان پر عمل کرا کرو، من مرضی کی زندگی نہ گزار، قرآن کو سینے سے لگا، میرے نبی کے فرمان کو سینے سے لگا، رب ذوالجلال کی قسم اللہ قیامت کے دن جنت کی بہاریں عطا کرتا ہے۔